بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام میں آپ کو میزبان سلیم ساتینی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس خوبصورت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ایجوکیشن کے اوپر. ماضی کی ایجوکیشن کیا ہے اور حال کی ایجوکیشن کیا ہے اور مستقبل میں کیا ایجوکیشن ہو رہی ہے، اس پر گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ماضی کے اندر اگر ہم نظر ڈالیں تو ماضی کے اندر جو لوگ ایجوکیشن حاصل کرتے تھے وہ بڑی دل جمعی کے ساتھ حاصل کرتے تھے، اور ایسے ایسے مقام کے اوپر آج وہ لوگ موجود ہیں جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور وہی ماضی کے لوگ آج لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں. لیکن آج اس تعلیم کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو تمام لوازمات ہے، آئی ٹی کا دور ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ ایجوکیشن نہیں آ رہی. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرمائیں دو ایسی شخصیات جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور پاکستان کے حوالے سے یہ ایسٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. حقیقت اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم لوگ ان کی قدر کریں اور ان سے سیکھیں اور ان سے سمجھیں تو ہم پاکستان کی ایجوکیشن کو بھی ایک بہترین ایجوکیشن دے سکتے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرمائے ملک پاکستان کے مشہور و معروف اسپیکر ہے، مینتھور ہے، سی او اطالق فاؤنڈیشن کے، اور پاکستان میں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ایجوکیشن کے حوالے سے. شہزاد قمر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. میرے دوسرے مہمان ہیں، وہ بھی کسی تعارف کے حوالے سے بہت اپنے اندر ایک ایسی انجمن رکھتے اور اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھتے جس کو اگر میں ایکسپوز کروں گا تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی چیزوں سے نوازا ہے. میرے ساتھ تشریف فرمائیں عزم لٹریسی پروگرام کے ڈائریکٹر ہے اور گلوبل ایجوکیشن لٹریسی کے ڈائریکٹر ہیں جناب سید محمد ذیشان صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں شہزاد قمر صاحب کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ ایجوکیشن کو، ماضی کے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جیسے میں نے گفتگو کی، اور اس وقت موجودہ جو صورت حال ہے، جو اس وقت حال ہے، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں کے حوالے سے، اگر ٹیچرز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو میں ماضی کی طرف جانا چاہوں گا اور ابھی حال کی طرف جانا چاہوں گا. تو اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ کیا چیزیں چینج نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے سلیم صاحب، بہت ہی اہم سوال آپ نے یہ کیا ہے. ماضی میں، جس کو اگر ہم ماضی کہیں اور ماضی یقینی طور کے اوپر بہت ہم اس وقت کو کہہ رہے ہوتے ہیں جب چیزیں جو تھیں وہ مثال کے طور پہ موجود تھیں، جس کو آج ہم ریفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے ماضی میں دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے ماضی میں دیکھتے ہیں، بر صغیر کے ماضی میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت تعلیم جو تھی وہ انسانوں کی تربیت اور تعمیر کا نام تھا. جی. یعنی تعلیم تعمیر کے لیے، تربیت کے لیے ایک وقت کا ایک کام کو ہم کہا کرتے تھے. اس وقت جو تعلیم کو جس چیز کو کہا جا رہا ہے وہ دراصل کسی فن میں اس حد تک مہارت دینے کا نام ہے اس کے نتیجے میں انسان کوئی کمائی کر سکے، اپنی آمدنی کا ذریعہ کر سکے. تعلیم دراصل زندگی کے لیے کامیابی کے ہنر سیکھنے کا، کامیابی کے گر سیکھنے کا نام ہے. زندگی کیسے گزاری جائے گی، ایک انسان کو کس طریقے سے ایک پروڈکٹیو انسان بننا ہے، اس کا نام تھا نا، جو کہ ہوا کرتا تھا ماضی کے اندر. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے سے اپنے بچوں کو زندگی کے لیے تیار نہیں کر پا رہے ہیں. تعلیم دراصل اگر آپ بچے کی بات کریں گے تو اس کو اس کی آنے والی زندگی میں کس طرح سے برتنا ہے، کامیاب انسان کس طرح سے بننا اور ثابت ہونا ہے، زندگی کی چیلنجز کو کس طرح سے انگیز کرنا ہے، اس کی تیاری کا نام تھا. اس وقت جو ہے وہ ہم بچوں کو نکال دیتے ہیں اور ہر کلاس کا آبجیکٹیو صرف یہ ہوتا ہے کہ اگلی والی کلاس میں بچہ جب جا رہا ہو تو اس کا ایڈمیشن کا ٹیسٹ پاس کر لے، اور اس کلاس کے اختتام کے اوپر بچہ جو امتحان، جو کہ رٹے کا امتحان ہوتا ہے، میموری کا ہوتا ہے، نہ وہ صلاحیت کا نہیں ہے. یہاں روکوں گا. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ اگر ہم ابھی موجودہ صورتحال کو دیکھ رہے تھے، مونٹیسری، نرسری، KG1 KG2 فرسٹ سیکنڈ، اور ماضی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایجوکیشن اتنی اچھی اور مستحکم تھی. اس کی جی دیکھیے سب سے پہلی بات جو آپ نے بریک اپ کیوں کرنا پڑا؟ جی یہ بہت ہی اہم ٹیکنیکی سوال آپ نے کیا ہے. اس ٹیکنیکل سوال کا جو اگر میں جواب آپ کو دوں، یہ کہ یہ بریک اپ جو ہے نا، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہوتی تھی کہ ماضی کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی لوگوں کو پتہ ہوتا تھا
اور لوگ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیتے تھے، اب مکہ سے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا. وجہ کیا ہوتی تھی کہ وہاں جا کر ان کو پتہ تھا کہ ہمارے بچے کی ایک پوری شخصیت سازی ہوگی. جی. دو اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے لوگ اپنے بچوں کو ماضی میں بھیجا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی. ایک ہوتی تھی جسمانی صحت اور ایک ہوتی تھی زبان. دو چیزیں، فزیکل ڈیولپمنٹ اور لنگوسٹک ڈیولپمنٹ، ان چیزوں کے لیے بھیجتے تھے. آج جو مونٹیسری کا آپ کہہ لیجئے ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے جس پہ کام کیا، جو ہمارے ہاں تو اس طرح سے کام نہیں ہو رہا، لیکن دنیا بھر میں جو ارلی چائلڈہڈ ہے اس کے بھی دو بڑے اہداف یہی ہیں. اس کے اندر زبان سب سے پہلا ہدف ہوتا ہے. جو دوسری چیز ہوتی ہے جس کو ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے بھی کہا اور باقی دنیا میں کہا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ بچے کو آپ نے عملی زندگی کے لیے، ایکسرسائزز آف پریکٹیکل لائف، عملی زندگی کے لیے تیار کریں. بچے کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں نا، اپنے بٹن بند کر سکے، اپنا منہ ہاتھ دھو سکے، اپنے کپڑے پہن سکے، اپنے جوتے پہن سکے، چھوٹے موٹے ہمارے آج آپ دیکھیے کہ ہماری تعلیم بچے کو زندگی کے لیے تیار نہیں کر رہی. پریکٹیکل لائف تو بہت دور کی بات ہے. یونیورسٹیز سے بچے جب نکل رہے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، ہم کارپوریٹ ٹریننگز کرواتے ہیں، وہاں پہ پتہ چلتا ہے سارے HR مینیجرز ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں جو بچے ڈگریاں لے کر آ رہے ہیں ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو ہم تیار، ہماری تعلیم نہ تو بچے کو کھانا کھانا سکھا رہی ہے، نہ کپڑے بدلنا جوتے پہننا سکھا رہی ہے، اور نہ ہی جس وقت کارپوریٹ سیکٹر میں عملی زندگی میں جا رہا ہے نوکری کے لیے تو وہ نوکری کرنا بھی نہیں سکھا رہی. اور یہ بات کہ وہ اپنی زندگی میں اس نے رشتے کیسے نبھانے ہیں، اس نے باقی دنیا کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، یہ تو بہت دور کی گویا بات ہوئی. اچھا، میں ایک سوال اور کر کے پھر آپ کی طرف جشن صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو ماضی کے اندر بچے جب ایڈمیشن کی طرف آتے تھے تو اس وقت کی ایج اور ابھی کی ایج اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ ہمارے یہاں سوال بہت کیا جاتا ہے، بہت ہی فریکوینٹلی آسک کوشچن ہے کہ کس عمر میں بچے کو اسکول بھیجا جائے. تو میں نے تو آپ سے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد بھیج دیتے تھے، اور وہ خواتین آتی تھیں جس دائی حلیمہ آئی تھیں اور وہ بچوں کو لے کر چلی آتی تھیں اور مائیں اپنے آپ سے بچے کو دور کر دیتی تھیں. تو اگر تو تربیت کا انتظام آپ نے گھر میں کیا ہوا ہے، اگر تو بچے کی ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ، اس کے مائل سٹونز کے پہلے 1 سال میں بچے نے کیا سیکھنا ہے، دوسرے، یہ پورا دنیا میں ریٹن موجود ہے. یہ دنیا جانتی ہے، دنیا کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہوم اکنامکس کالج میں چائلڈ ڈیولپمنٹ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایجوکیشن میں پڑھایا جاتا ہے کہ کس عمر کے بچے کے اہداف کیا ہیں، عمر اس کی وزن کے ہدف کیا ہے، کہ اس کی وزن کتنا ہونا چاہیے، اس کا قد کتنا ہونا چاہیے، اس کو کیا سیکھنا. یہ تو کوئی ایسی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے نا. اب اگر یہ اسکول میں ہو جائے تو اچھی بات، اگر یہ گھر پہ ماں کر لے تو بھی اچھی بات، مگر اس کا جاننا ضروری ہے. اگر نہیں جانتا اور بچہ اسکول جا رہا ہے اور ٹیچر نہیں جانتی تو اسکول جانا بھی بیکار. اور اگر یہ جانتی ہے ماں اور گھر پہ ہوم ایجوکیشن کر رہی ہے، گھر پہ تربیت کر رہی ہے تو بہت اچھی بات. تو یہ سوال تھوڑا سا اس لحاظ سے ٹرکی سا ہے کہ معاملہ یہ نہیں کہ کس عمر میں بھیجا جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ کیا تربیت کے اہداف پتہ ہے یا نہیں پتہ. بہت پیارا جواب ہے. میں یہ سمجھنے میں لگاؤں کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تربیت کے حوالے سے 2 سال میں بھی بچہ جا سکتا ہے، 2.5 سال بھی، 3.5 سال بھی، تو اسی طریقے سے اگر اس کو مانیٹر کیا جائے اسکول کے حوالے سے تو بہت اچھا کنٹرول ہو سکتا ہے. ذیشان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح شہزاد قمر صاحب بات کریں، اگر میں اسی طرف آؤں کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی ایک عرصہ دراز سے اسی طرف دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے، بچوں کو بھی لٹریسی کے حوالے سے بھی، پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے بھی، تو کہاں سے آپ آغاز کریں گے تاکہ آپ بھی ساری چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آ جائے تاکہ پھر میں مزید سوال کر سکوں آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا سلیم صاحب. جیسے شہزاد قمر صاحب نے بات کی اور جیسے آپ نے ان سے سوالات بھی پوچھے، اس میں 2-3 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے ماضی کی بات کی، ہم تھوڑا مزید ماضی کی طرف چلے جائیں اور ہم اپنے قرون اولیٰ کا دور دیکھیں. وہاں سے دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفر ہوں، چاہے کوئی بھی آپ ایک مسلم ہسٹوریکل بندوں کا نام اٹھا لیں تو آپ کو ایک لسٹ ملے گی، سائنسدانوں کی ایک لسٹ ملے گی. تو اس وقت وہ کون سا تعلیمی سسٹم تھا، کون سا نظام موجود تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک غلبہ تھا. اور سائنس ہو، میتھس ہو، کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا لیں، اس کے چیمپئنز جو ہوتے تھے وہ مسلمانوں میں ہوتے تھے. آخر وجوہات کیا ہوئیں جس کی وجہ سے ہمارا سمجھے ہم پیچھے جاتے رہے اور پھر ہماری طرف سے 2 قسم کی چیزیں بننا شروع ہو گئی. ایک مدرسہ سسٹم نکل آیا اور ایک اسکول سسٹم. حالانکہ امام غزالی جو تھے وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے وہ مدرسہ تھا، اور وہاں سے بھی وہ جب نکلے تو وہ فزکس کے اصول بھی پیش کر رہے تھے. تو کیا وجوہات ہوئیں کہ بر صغیر کے اندر پھر مدرسہ الگ ہو گیا اور اسکول ایک الگ سسٹم بن گیا، اور وہاں جا کر کے پھر یہ سارے مسائل آنا شروع ہو گئے. اب جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ جب اسکول میں بچہ آتا ہے وہاں بیسیکلی تربیت نہیں ہوتی،
وہاں پہ اسکول اونرز بیٹھ کر کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے ٹارگٹس ہی کچھ اور ہوتے ہیں, آبجیکٹیو ہی کچھ اور ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت اب ہم جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر نان فارمل ایجوکیشن اور لٹریسی کے اوپر, اس وقت پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ جو سمجھیں اسکولس کے ڈراپ آؤٹ ہونے کا ریشو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. 26 ملین کے قریب بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. اس وقت لاسٹ پروگرام میں بھی آپ نے بلایا تھا اور اس میں بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ پاکستان میں اس قسم کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس وقت بھی میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں ایک ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے ایجوکیشن کے حوالے سے, جس سے جو ہے زیادہ بہتری آ سکے, اور یہ کام حکومت ہی کر سکتی ہے. اور ابھی لاسٹ ایئر 2024 سپٹمبر میں حکومت پاکستان نے, شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان بھی کیا اور پاکستان میں ایک ایمرجنسی نافذ بھی کیا ایجوکیشن کے حوالے سے, لیکن ابھی تک اس حوالے سے بھی کوئی قاطر خواہ نتائج سامنے آنا نہیں شروع ہوئے. جی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہے اعتصام الحق صاحب روایہ صاحب. اسکول نیٹ ورک کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ان کے اندر صلاحیت ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر سب چیزیں دیکھ رہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی بالکل خیریت جی الحمدللہ. سر میرے ساتھ اس وقت سید ذیشان صاحب بھی موجود ہیں اور شہزاد قمر صاحب بھی موجود ہیں. آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل حوالے سے آپ اس سے نیٹ ورکنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن کے اوپر, تو کیا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ جی جو انٹرنیشنل اسکول نیٹ ورکس ہے, ہماری جو آرگنائزیشن ہے یہ ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے جس کا مین کام جو ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو انہینس کرنا ہے. تو جو تعلیم ہے بیسیکلی وہ ہر دور میں جو ہے وہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی مختلف رہی ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلے جب آپ دیکھیں جو تعلیم کا آغاز ہوا تو وہ سروائیول کی جنگ تھی کہ انسان نے جو ہے نا وہ زندہ رہنا تھا, تو زندہ رہنے کے لیے اس کو شکار کرنا تھا یا اپنے لیے جو ہے نا وہ شیلٹر تلاش کرنا تھا. تو انسان نے اپنے بچوں کو, اپنی جنریشن کو یہ چیز جو ہے نا وہ سکھائی. تو اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد جو مذہبی تعلیم اور فلسفے کی تعلیم کا جو ہے وہ رجحان ہوا, اور ایسے ہی چلتے چلتے جو ہے وہ جب آپ کا جو صنعتی انقلاب آیا اس وقت جو ہے وہ تعلیم نے اپنا جو رخ ہے وہ تھوڑا تبدیل کیا. تو اب جو ہے جس وقت ہم ابھی یہ بات بھی کر رہے ہیں اور 2025 میں انٹر بھی ہو چکے ہیں, تو اس وقت جو ہے یہ چوتھا صنعتی انقلاب جو ہے وہ آ چکا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے, جس میں ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور ابھی جو 2025 کے بعد یعنی 1 جنوری 2025 کے بعد جتنے بھی پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ٹرم جو ان کے لیے یوز کی گئی ہے وہ بیٹا جنریشن کی گئی ہے. تو اب ہر جنریشن اور ہر دور کی جو تعلیم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اب یہ جو بیٹا جنریشن ہے اس کی زندگی میں ٹیکنالوجی کا استعمال سب سے زیادہ ہوگا. تو جو بیٹا جنریشن کو جو جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ تعلیم کیا ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جتنے بھی اسکول جو ایگزسٹنگ کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں, ہم ان کو کس طرح سے اپ گریڈ کر سکتے ہیں, کہ کیسے ہم انہیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے آئیں, گلوبل سٹیزن شپ جو ہے وہ ان کے کریکولم کا حصہ بنائیں, ڈیجیٹل جو سٹیزن شپ ہے وہ ان کے کریکولم کا حصہ بنائیں, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ جو ہے وہ ہم ان کے کریکولم کا حصہ بنائیں. تو جتنے بھی یعنی تاکہ وہ فیوچر میں جو ہے وہ آنے والے وقت میں جب انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں جانا ہے وہ اس وقت دنیا کو لیڈ کر سکے. جی احتشام صاحب, اس وقت میں تھوڑا سا آپ کو یہاں روکوں گا کہ میرا یہ پروگرام ماشاءاللہ پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی دیکھا جا رہا ہے, اور بہت سارے اسکولس کے جو مالکان ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے تھوڑے سے اس کے اندر آئیں گے کہ کیا ایسی چیز ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا دورانیہ کیا رکھا ہوا ہے, کیا پیریڈ ہے اس کا, اور کتنے عرصے کے اندر یہ کیسے آغاز ہوتا ہے اور کتنے اس کے اندر ختم ہوتا ہے یہ؟ اچھا, ایکچولی جو اسکول ڈیولپمنٹ اور اسکول اپگریڈیشن کا جو یہ کام ہے ویسے اس کی منزل تو ہے ہی نہیں, یہ ایک کنٹینیوس پروگرام ہے, یہ مسلسل چلنے والا پروگرام ہے کہ جب تک اسکول نے چلنا ہے اس نے جو ہے ان پروگرام کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. تو ویسے نارملی جو ہے وہ ہم نے کچھ ایسا جو ہے نا وہ سسٹم اس کے لیے ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی بھی جو اسکول ہے وہ اس نیٹ ورک کا حصہ بنے, وہ ISN کا ممبر بنے, وہ اس نیٹ ورک کے اوپر آئے. تو ہمارے پاس ایک پورا سپورٹ سسٹم ہے, ہم اسکول کی تمام ڈومینز کے اوپر جو ہے وہ اس کو سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, جو کہ ٹیچرز ٹریننگ,
کے حوالے سے، پیرنٹس ٹریننگ کے حوالے سے، ان کے کریکولم کے حوالے سے، اور اسکول کے جو ہے وہ سلیبس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اکیڈمک کیلنڈر کے حوالے سے، اور جو اس کے انتظامی مسائل ہوتے ہیں جس میں اسکول نے جو ہے وہ اپنا HRM مینج کرنا ہے، اپنا جو اکاؤنٹس کو مینج کرنا ہے، اپنی جو آؤٹ ریچ کو دیکھنا ہے، تو تمام ایریاز کو کور کرتے ہوئے ہم نے جو ہے نا وہ سپورٹ سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ہمیں جو منیمم اس کے لیے دورانیہ یعنی جو ہم چاہتے ہیں کہ جس پہ اسکول کام کرے، جو فلی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لے، اس کے لیے ہمیں ویسے 3 ایئر جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا وہ آن گوئنگ سلسلہ اس دوران جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، جس کو ہم جو ہے نا وہ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ ابھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا اور میں پھر آپ سے مزید سوال بھی کرتا ہوں. شہزاد قمر صاحب، آپ کی طرف جاتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں کچھ ہی دیر میں بریک کی طرف بھی جانا ہو تو وہ سوال وہاں نہ رہ جائے. اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں کہ ایجوکیشن کس طرح دی جا رہی ہے، ہمارے ٹیچرس کس طرح پڑھایا جا رہا ہے، تو اسکول کی طرف اگر میں آتا ہوں تو دیکھا یہ گیا کہ جس کی مرضی میں آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ہر سال 20-25 اسکول ایسے کھلتے ہیں. 20-25 سے کیا بہت زیادہ اب تو تعداد آ گئی ہے. تو اس کا کوئی اس طرح کا وہ نہیں رکھا گیا کہ کس طریقے سے اسکول والے بندے جو ہے وہ میں معذرت چاہوں گا، مجھے نا آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے. احتشام صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر رہیے. میں شہزاد قمر صاحب سے سوال کرنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتا ہوں نا. ٹھیک ہے جی، میں یہ کہہ رہا تھا شہزاد قمر صاحب سے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے، یہ جو اسکولز ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی عیاشی تو ہے نہیں نا، یہ کوئی کھانے کی تو چین ہے نہیں کہ کوئی بھی کھول لے اور اپنی جو ہے نا وہ ڈشز کو دینا شروع کرتے. یہ اسکول جو ہوتے ہیں وہ تو ایک جو پوری قوم کا ایک مشن ہوتا ہے. قوم کو جس قسم کے لوگ چاہیے اس کے لیے تیاری کا نام ہوتا ہے. دنیا بھر میں جو نصاب ہوتا ہے، نصاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قوموں کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جو ان کے سوچنے سمجھنے والا طبقہ ہوتا ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ یہ طے کرتی ہے کہ آج ہماری قوم، ہمارا ملک یہاں کھڑا ہوا ہے، آج سے 15 سال کے بعد ہمارے ملک کو کہاں ہونا ہے. جب وہ یہ بات طے کر لیتے ہیں تو اس کو طے کرنے کے بعد ان اہداف کو اپنے نصاب کا حصہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نصاب کو دینے کے بعد اسکولوں کو دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس کے لیے انسان تیار کریں. تو یہ تو انسان سازی کا کام ہے نا اسکولز میں. تو اگر اسکولز کے اندر یہ بات ان کو پتہ ہی نہیں ہوگی کہ ان کو کس ریسیپی کے تحت کیا بنانا ہے، ان کی اینڈ پروڈکٹ کیا ہوگی، تو وہی ہوگا جو آج اس وقت ہمارے پاس ہو رہا ہے کہ ہر قسم کا اسکول ہے اور اس سے الگ الگ قسم کی مختلف قسم کی پروڈکٹ نکل رہی ہے، جس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی قوم اس قسم کی ہے. جبکہ ہم جب دنیا بھر میں جاتے ہیں، ترقی یافتہ ملک میں جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ان کے بولنے کا، ان کے سوچنے کا انداز، ان کا ویژن، وہ سب بہت ایک جیسا سنک ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ سنکنگ کا کام اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ اسکول کے لیے سرکار جیسی کوئی رہنمائی نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ آج سے 25 سال پہلے ایک چھوٹے سے کام کا آغاز کیا، اور بہت ہلکا پھلکے سے انداز میں اس سوچ کے ساتھ کہ جو کام سرکار کے کرنے کا ہے، سرکار نہیں کری تو کوئی تو کرے گا نا. الحمدللہ ہم نے اس میں اسکولز کے لیے ایک پورا نصاب بنانے کے بعد، ان کی ٹیچرز کو ٹریننگ کرنے کے بعد جب یہ سسٹم دینا شروع کیا، اس میں بھی ہم نے فوکس کیا کہ انسانوں کی جو بننے کا اصل عمر ہے وہ پیدائش سے لے کر 5 سال تک ہے. یہ جو ابتدائی 5 سال ہوتے ہیں، اس میں انسان بن جاتا ہے، جو بن جاتا ہے عمر بھر ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بریک کی طرف مجھے جانا، پھر انشاءاللہ آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، جانیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کب تک. صاحب آپ کی طرف آتے کہ اس کے بریک کی طرف جانا پڑا اس سوال کے حوالے سے، تو جہاں آپ کی گفتگو ختم ہوئی وہاں سے پھر ورنہ مزید دوسرا سوال نکل جائے گا. دیکھیے، جو اسکولز ہیں نا، ان کا کام کیا ہے؟ اسکولز کا کام یہ ہے کہ قوم کو جس قسم کے افراد کار چاہیے، جس قسم کے انسان چاہیے، جو اس قوم کا ویژن ہے، جو اس ملک کے بننے کا مقصد تھا، مثلا جو کہ پاکستان کا سب کو واضح ہے، تو اس کے لیے HR، اس کے لیے انسان تیار کریں. اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ لوگوں کو یہ رہنمائی دی جاتی ہے. یہ رہنمائی سرکار تو نہیں دے رہی تھی. ہم نے اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. سب سے پہلے یہ بات سوچی کہ 2040 کے لیے کس قسم کا پاکستان ہونا چاہیے. 2040 کے پاکستان کے لیے جو جس قسم کی قوم ہوگی، چونکہ ملک تو افراد سے مل کے بن رہا ہے نا، تو وہ قوم کیسی ہوگی سر سے لے کر پاؤں تک. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہ ڈیفائن کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے، اور خاص طور پہ چائلڈ ڈیولپ بچوں کے 8 ڈومین ہیں. اور ان 8 ڈومین کے بتایا کہ اس میں سے ہر ڈومین کے یہ آؤٹ کمز ہیں. اور پھر اس ڈومینز کو لے کر اسکولوں کو بتایا کہ تمہاری بلڈنگ میں سے آپ کے واش روم سے کیا سیکھے گا بچہ، کلاس روم نہیں.
वॉशरूम से आपने क्या सिखाना है, प्ले एरिया से क्या सिखाना है, क्लासरूम में क्या सिखाएंगे, क्लास की दीवार क्या सिखाएगी, दरवाज़ा क्या सिखाएगा और छत क्या सिखाएगी। फिर उसके बाद हमने वालिदैन को ये बताया कि देखिए आपका किरदार क्या है, कौन सा डोमेन जो है इन 8 डोमेन्स में से वो जो है ना उसमें से आपका किरदार जो टीचर्स प्ले नहीं कर सकते। स्कूल बच्चे को भेज कर आप समझते हैं कि बस हमने स्कूल सारा कुछ काम करेगा। पेरेंट्स को सर रोक रहा हूँ, पेरेंट्स को कितनी एजुकेशन होनी चाहिए उस वजह से? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर यहाँ कराची से लेकर सवात तक स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे माँओं को बुलाते हैं, वालिदैन को बुलाते हैं, जब उनकी वर्कशॉप्स कराते हैं लोग ये कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम हमें किसी ने ये सारी बातें बताई हैं। यानी लोग कहते हैं हमारे बड़े बच्चे की उम्र 14 साल हो गई है, जो कुछ आज आप हम बता रहे हैं हमें तो लगता है कि आज हम वालिदैन बने। हमें तो लगता था कि गोया कि मेरी जिम्मेदारी ये है, माँ की जिम्मेदारी ये है कि मुझे उसके लिए 3 वक्त का खाना बनाना है, उसे कपड़े धोने हैं, उसको स्कूल भेज देना सुबह उठा के। बाप कहता है मेरी जिम्मेदारी शायद ये थी कि मैंने उसके लिए फ़ीस के लिए कमाना है और बस फ़ीस भरनी है। लेकिन बच्चे की ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं जिसकी ज़िम्मेदारी जो है ना वो उसकी माँ बाप के ऊपर है, ये उनको नहीं पता था। तो पेरेंटिंग वर्कशॉप्स हुई, अनपढ़ माएँ भी आती हैं ऐसे गांव देहातों में, और वो माएँ भी आती हैं जो खुद PhDs होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दोनों ये कहते हैं, हर किस्म की माएँ और बाप ये कहते हैं कि देखिए ये हमें नहीं पता खुशी चला का था। एक जुमला सुनना चाहूँगा, फिर इसके बाद एहतेशाम साहब की तरफ आता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। क्या महसूस होता है कि ये सारी चीज़ें आप डिलीवर करने के बाद? सलीम साहब मैं आपको ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आँखों से पाकिस्तान के अंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन एक बहुत अच्छे अंदाज में तब्दीली भी देख रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान में तनज़्ज़ुली का अमल भी जारी है। ये एक जंग है, वो जो रहमान की और शैतान की जंग है ना, हम यहाँ एक तरक्की का और तरक्की माकूस दोनों अमल देख रहे हैं। देहात हमारे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पिछले हुए तबक़ात तालीम के ज़रिए से ऊपर उठ रहे हैं, और हमारे शहर ख़ास तौर पर कराची शहर उसको हम देख रहे हैं कि वो नीचे आ रहे हैं। इस तरह से पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़, अभी पाकिस्तान वापस आया हूँ, सऊदी अरब के 7 शहरों में गए, वहाँ की कम्युनिटीज़ से मिले, उनको बताया कि आपने किस तरह से अपने यहाँ पे अपने बच्चों को तैयार करना है, चूँकि आप एक इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए, बहुत बड़ा गैप है। वालिदैन हमसे जानना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पता बच्चों को क्या करना है। अल्लाह ताला की तौफीक हमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक अल्लाह ताला का शुक्र है इस काम को हम कर रहे हैं, और हमें खुशी हो रही है कौम आगे बढ़ रही है। अच्छा, एहतेशामुल हक साहब आपकी तरफ आता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें ज़रूरत क्यों पेश आई कि इस तरीके से चीज़ करनी चाहिए कि ताकि और मज़ीद अच्छा हो जाए? सर देखें, ये जब भी मैं अगर अपने आप को देखूं, और सबसे पहले तो मैंने अपनी ज़ात पे जब फोकस किया और मैंने देखा कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में हमने कदम रखा तो हमारी तैयारी किस हद तक होनी चाहिए थी, जो आगे चैलेंजेस हमें जो है ना वो फेस करना पड़े, जिन जिन स्किल्स की ज़रूरत थी और जिस तरह जो है वो हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वैसी डेवलपमेंट नहीं। सबसे पहला जो सोचने का जो अंदाज है, आगाज कब किया था एहतेशामुल हक साहब? आगाज कब किया था? सॉरी, आगाज कब किया आपने इसका? आगाज हमने सर इसका जो है ना वो जो इंटरनेशनल स्कूल नेटवर्क है, इसका आगाज हमने तकरीबन 3 साल पहले किया सर। क्या देखा 3 साल के अंदर आपने? किस हवाले से? मतलब ये इसी हवाले से कि भाई अभी इस वक्त क्या मौजूदा सूरत हाल है और क्या डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्या इसमें हम अच्छा कर सकते हैं और क्या माइनस नज़र आ रहा था? जी, देखें, मैं जो डेवलपमेंट और इस हवाले से समझता हूँ, जो तब्दीली, जो असल तब्दीली है जो आप किसी भी मुल्क और कौम में जो पैदा कर सकते हैं, उसका आगाज जो है वो रियासत की सतह पे होता है, वो गवर्नमेंट की सतह पे होता है। जब तक हम गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इंडिविजुअल हैसियत में, जैसे शहजाद कमर साहब इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनको वैसे भी जानता हूँ, इनके पेजेस वगैरह भी विजिट करते रहता हूँ, हम भी काम करते हैं, और भी बेशुमार जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना अपना जो हिस्सा है वो इस पे डाल रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट सतह पे, गवर्नमेंट के लेवल पे जो है वो यहाँ पे वो अपना किरदार अदा नहीं करेगी, पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, बजट जो है ना वो ज्यादा यहाँ पे इस एजुकेशन के फील्ड में वो लेके नहीं आएंगे, तब तक हम उस तरह से जो बड़ी एक तब्दीली है वो नहीं लेके आ सकते। तो पॉलिसी मेकिंग और गवर्नमेंट लेवल पे जो काम होने वाला है, मैं उसको ये एक बड़ा मेजर जो ना वो एक गैप समझता हूँ कि जिस पे ना तो हम आवाज उठाते हैं, ना असेंबलीज में लोग इस पे काम करते हैं, ना तो अवामी नुमाइंदे जो है वो हमसे इस हवाले से कोई बात करते हैं। हमारे देख ले कि हमारी जो डिमांड है वो सारी की सारी ये गलियां नालियां पक्की करने के ऊपर। साहब आपकी तरफ आता हूँ कि अगर एक आपसे मुख्तसर जवाब लेके ईशान साहब की तरफ मुझे आना है कि अब जो है मौजूदा सूरत हाल की तरफ, वापस उसी सवाल की तरफ आता हूँ कि आपने क्या देख रहे हो, कहाँ तक पहुँच गए?
سر ابھی تک جو ہے نا وہ پاکستان میں جو ہے وہ ہم تقریباً جو ہے نا وہ 400-500 اسکول ایسے ہیں جن کو ہم نے جو ہے نا وہ جن تک اپروچ کیا ہے، جن تک ہم نے جن کے سامنے اپنا پروگرام رکھا ہے، اور ہم نے چونکہ ایک ماڈل یہ ایسا متعارف کرایا ہے کہ جس میں ہم نے 18 لیول جو ہے وہ ڈیفائن کر دیے کسی بھی اسکول کے، کہ ایک نارمل جو بھی اسکول ہے وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ گلوبل اسکول بننا چاہتا ہے، انٹرنیشنل اسکول بننا چاہتا ہے، جس میں وہ تمام ایسپیکٹس جو ہے نا وہ کور کرے. اب 18 لیول جو ہیں وہ ہم نے بنا دیے ہیں. اب اسکول کے لیے جو ہے نا، کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، بٹ ہم نے یہ ڈیفائن کر دیا کہ آپ نے کرنا کیسے ہے. جو بھی اسکول ان 18 لیول کو جو ہے وہ میٹ کرے گا، ان کو لے کے چلے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسکول جو ہے نا وہ اپ گریڈ ہو جائے گا. تو ہماری جو ابھی ریچ ہے وہ 400-500 اسکول تک جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور ہم یہ جو ٹارگٹ ہے ہمارا کہ پاکستان میں کم از کم جو 10,000 اسکولز ہیں ہم ان کو جو ہے نا وہ اپ گریڈ کریں. آپ کی بات آ گئی کہ 10,000 اسکول کا آپ کا ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس طریقے سے آپ ایک اچھی سوچ لے کے چل رہے ہیں، امید ہے کہ ابھی 400-500 تک پہنچے. آنے والے وقتوں کے اندر انشاءاللہ 10,000 کی فگر بھی آپ کے زبانی سنیں گے ہم. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. وقت ہمارے پاس تھوڑا سا محدود ہے، اس وجہ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ احتشام، وقت آپ بہت شکریہ. جیسے تو آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ شہزاد قمر صاحب کی بات سن رہے تھے، احتشام الحق صاحب کی بات سن رہے تھے، پاکستان کی لٹریسی کے حوالے سے اگر ایجوکیشن کی طرف میں آتا ہوں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی جس طرح آپ نے اتنے پروگرام میں بھی دیکھا اور کہا کہ اس وقت تو ابھی 1-2 سال کے بعد اب کیا سچویشن آ گئی ہے، جبکہ ہم نے کرونا کا بھی سارا کے سارا فیس کیا، تو اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ 62% پہ ابھی کھڑا ہوا ہے، اور پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اب تک پاکستان کے اندر کئی بے شمار لٹریسی پروگرام چل چکے ہیں. اس میں سب سے بڑے کوئی بھی ملک اگر ترقی کرتا ہے، کوئی بھی ملک اگر آگے بڑھتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی جو بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، وہ ایجوکیشن ہوتی ہے. جہاں ایجوکیشن مضبوط ہوتی ہے، جب ایجوکیشن مضبوط ہوتی ہے تو آپ کے وہاں کے بچے اور جو نوجوان نکلتے ہیں وہ ایسی پروڈکٹ ہوتے ہیں، جب وہ معاشرے میں جاتے ہیں تو وہ بہترین کردار ادا کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان کے اندر جتنے بھی لٹریسی پروگرام چلے، اور ڈراپ آؤٹ کا ریشو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، جہاں 26 ملین کے قریب بچے جو ہے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں اس ملک کے اندر، تو وہ بچے چند عرصے بعد 18+ بھی ہو جائیں گے. تو وہ سمجھیں آپ کا ایک لٹریسی کا جو پول ہے، ناخواندگی کا جو پول ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور جو بڑے گاؤں دیہاتوں کے اندر جو ایک بڑی فوج ہے ہماری، وہ اتنی بڑی فوج ہے ان پڑھ لوگوں کی کہ جب تک آپ ان کو کنورٹ نہیں کریں گے ہم ترقی کی طرف نہیں جا سکیں گے. پاکستان کے اندر ابھی تک جب سے پاکستان بنا ہے اب تک کوئی 15 سے زائد لٹریسی پروگرام چل چکے ہیں، جو کہ اپنے ہر گورنمنٹ آنے کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اور ایک نیا پروگرام دیتی ہے، اور وہ فلاپ اس کے بعد چند عرصے چلتا ہے، اور جیسے ہی وہ گورنمنٹ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی پروگرام کسی بھی حکومت نے تعلیم کے حوالے سے بنایا ہے اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ اس میں سکسیس ہے، تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، تاکہ وہ جتنا کنٹینیو ہوگا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی پالیسی بنائی جائے، 5 سال کی 5 سال، اس میں 5 سال کی پالیسی تک کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حکومت جیسے حکومت چینج ہو جائے گی پھر پالیسی ختم. جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا ویژن بنایا 2040 تک کا، کہ 2040 میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کیا دیکھنا چاہتا ہے 2040 میں؟ کیا ہم آج سے 2007 کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ہم ایک میٹنگ میں پی ایم سیکریٹریٹ میں، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی 2020 کا میچ کھیلیں آپ لٹریسی میں. جب 2020 آ جائے تو ہمارا لٹریسی ریٹ یہاں پہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہو گئی. مشرف صاحب کی جب گورنمنٹ تھی وہاں ایک بہت بڑا لٹریسی کا پروگرام چلا تھا، تو وہ پورے پاکستان میں ایک میس لیول پہ پروگرام چلا تھا. لیکن اس کے بعد جیسے ہی ان کی گورنمنٹ گئی وہ پھر رک گیا، بریک ہو گیا. تو وہ کام کو ہم ہی لیڈ کر رہے تھے اس وقت بھی، اور ابھی بھی الحمدللہ ہم اس پورے پاکستان کے اندر نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے، ینگسٹرز کو اپنے ساتھ شامل کر کے، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی ایک عزم لٹریسی موومنٹ کا حصہ بنایا ہوا ہے، جو پورے پاکستان کے اندر گاؤں دیہاتوں میں جا کر کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہوتے ہیں. 4 مہینے میں ہم لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں. سندھ کے اندر جو ہے وہاں پر سندھی کے حوالے سے زیادہ وہ ہوتا ہے کہ سندھی میں پڑھائی جائے، تو ہم نے سندھ کے اندر لوگوں کو سندھی کی زبان کے اندر جو ہے 4 مہینے میں لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں. تو یہ ہمارا عزم ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام ہے. کتنے لوگ ابھی آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ نے یہ 4 مہینے کی ایجوکیشن کے حوالے سے؟ ہم نے پورے پاکستان کے اندر 2002-03 سے کام شروع کیا تھا، اور مختلف اداروں کے ساتھ مل کے کولیبریشن کے ساتھ کام کرتے رہے.
اب تک اس میں ہم نے لاکھوں لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا چکے ہیں، اور اس وقت ہم نے 40,000 سے زائد ٹیچرز کی ٹریننگ کر چکے ہیں پورے پاکستان میں. اور اس وقت بھی جو ہے پورے پاکستان کے اندر ہمارے اس سسٹم کے اندر بے شمار لوگ موجود ہیں جو گاؤں دیہات میں ایز اے ٹرینر بھی موجود ہیں، ایز اے ٹیچر بھی موجود ہیں، جو اپنے گاؤں دیہاتوں میں پڑھاتے ہیں. اس میں تو ہمارے پاس سکسیس اسٹوریز یہ بھی ہیں جو ہمارے سسٹم سے پڑھ کے نکلتا ہے، وہ خود ٹیچر بن جاتا ہے. اچھا. اور وہ خود ٹیچر بن کے اپنے گاؤں کے لوگوں کو پڑھاتا ہے. ہم نے صرف یہ گاؤں اور دیہات، ایسے کتنے ٹیچرس ہیں جو گاؤں کے اندر پڑھا رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ہمارا پروگرام ہی گاؤں بیس سے زیادہ تھا. اچھا. اس لیے پاکستان کا جو اربن ایریاز ہے اس میں تو پھر بھی اسکول کی کچھ نہ کچھ سہولیات موجود ہیں. جو رورل ایریاز ہیں بلوچستان کے اندر، انٹیریئر کے اندر، جہاں اسکول تو موجود ہیں لیکن ان کا ایکسیس بہت دور ہوتا ہے، کئی کلومیٹر پہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو ہمارا یہ کام موجود ہے. ہم کس نے طریقے سے انتخاب کرتے ہیں، مطلب وہ آپ کے اس ایریے میں جانا چاہیے اس ایریے میں نہیں جانا چاہیے، اس کا کوئی دائرہ کار بنا؟ جی ہاں بالکل. ہم ایک تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس ایریے کو پوائنٹ آؤٹ کریں جہاں کا لٹریسی لیول کم ہو، جہاں لٹریسی لیول کم ہو، اور وہاں ایک دو فرد ایسا، ابھی بھی ہمارے پاس سجاول کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس پڑھانے کے لیے بندہ موجود نہیں تھا. تو ہم نے ٹنڈو الیار سے بندے کو جو ہے سجاول میں ایک گاؤں ہے اس گاؤں میں لے آ کر کے چھوڑا ہے، اور وہاں پر وہ پڑھا رہا ہے، وہیں وہ رہتا ہے، اسی اسکول کی بلڈنگ میں رہتا ہے، وہیں وہ پڑھاتا ہے، وہیں وہ پورا سلسلہ اس کا. ہم نے اس کو ٹاسک دیا ہے تمہیں 2 سال تک یہاں رہنا ہے، اور 2 سال میں اس گاؤں کے اندر 200 کے قریب بچے ہیں. ہم نے کہا اس جنریشن کو اس 1 سے 2 سال میں تم نے چینج کرنا ہے، پھر خود بخود چینج یہاں پہ آئے گا. تو وہ اس طرح کے ماڈلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں 8ویں پاس یا میٹرک پاس اگر لوگ مل جاتے ہیں تو ہم ان کی پوری ٹریننگ کراتے ہیں. جب اس ٹریننگ سے گزر جاتا ہے وہ، یا چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور میں نے کہا ہم اس پروگرام میں نوجوانوں کو شامل کرتے ہیں، ینگسٹرس کو شامل کرتے ہیں. اس لیے لٹریسی کا کام بڑا ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور بہت محنت والا کام ہے. اگر تو اس میں الٹریٹ ایڈلٹس موجود ہیں، بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، جن خصوصاً خواتین جو موجود ہیں، ان کو انگیج کرنا، ان کو گھروں میں لے جا کر کے پڑھانا، وہ بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اور پوری ایک موبلائزیشن ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ گاؤں دیہات میں جمع ہوتے ہیں، کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، یا مسجد میں جمع ہوتے ہیں، یا کسی اسکول کی بلڈنگ میں یا کمیونٹی سینٹر میں جمع ہوتے ہیں. اور وہاں پہ ہم ان کو روزانہ 2 گھنٹے کی کلاس کرتے ہیں، جبکہ وہ 2 گھنٹے کلاس لینے کے بعد 4 گھنٹے میں وہ لکھنے پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر فردر اگر وہ مزید کہتا ہے ہمیں آگے پڑھاؤ تو ہم اسی ٹیکنیک کے ذریعے سے اس کو انگلش بھی پڑھانا سکھاتے ہیں. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. مجھے یہاں بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کب تک. شاید قمر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح ارلی چائلڈ کے اوپر بھی ہماری جو پروگرام سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو یہاں کیا کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اس کو. جبکہ امریکہ کے اندر ایک کوئی بھی آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی کے اوپر ریسرچ کر کے اسی کے اوپر ساری چیزیں کر کے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ہمارے ملک میں اس کا فقدان ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی میں آپ کے ساتھ شامل کروں کہ ہمارے جو ٹیچرس ہیں وہ اسکول میں آتے ہیں 2 مہینے 4 مہینے پڑھانے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بچہ اس سے بڑا مانوس ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کا یعنی مستقبل کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیے امریکہ کی جو آپ نے بات کی نا، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ امریکہ میں ابھی جب الیکشنز ہوئے صدارتی تو تمام کے تمام صدارتی امیدواروں نے ایک بات جو آ کے میڈیا میں بتائی وہ کیا تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ ہم نے آپ کے یہاں غربت میں کیا کمی کی یا ہم نے آپ کے یہاں، انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے ارلی چائلڈہڈ کے لیے کیا کام کیا ہے جب کہ وہ گورنر تھے، جب کہ وہ منسٹر تھے، جب کسی ذمہ داری پر تھے. اور اب انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے، اب آپ مجھے ووٹ دو. اس لیے کہ ساری دنیا میں ارلی چائلڈہڈ کے اوپر بجٹس رکھے جاتے ہیں. 10% آف دا بجٹ، تعلیمی بجٹ یونیسکو کے تحت پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے کہ وہ لگائے گا ارلی چائلڈہڈ، لیکن پاکستان گورنمنٹ نہیں لگاتی. سندھ کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، پنجاب میں تھوڑی سی کوئی بہتری ہوئی تھی، وہ پھر نیچے آ چکا ہے. بلوچستان میں تو اسکولوں کے معاملات سب کو ہی پتہ ہیں کس قسم کے. پورے پاکستان کے اندر ارلی چائلڈہڈ کے اوپر فوکس نہ ہونے کے برابر ہے. دبئی کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں سے خواتین ہم سے کورسز کرتی ہیں، واپس آتی ہیں. اکثر خواتین کورس کرنے آتی ہیں، وہ ہم سے کہتی ہیں جی ہم دبئی سے آئے ہیں. ہم کہتے ہیں جی دبئی سے کیوں آئے ہیں آپ کورس کرنے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ اگر ہم ارلی چائلڈہڈ کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں لائسنس، یعنی ارلی چائلڈہڈ میں پڑھانے کا لائسنس مانگا جاتا ہے، ڈپلوما مانگا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں تجربہ. 3 باتیں، یعنی
ڈپلومے مانگیں گے، پڑھا آپ نے کتنا ہے اس موضوع کو ارلی چائلڈہڈ کے اوپر، پھر آپ سے کہیں گے آپ کا لائسنس ہے یا نہیں ہے، پھر آپ کا تجربہ کتنا ہے، پھر جا کے آپ ارلی چائلڈہڈ کی کلاس روم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں نہیں پوچھتے وہ، یونیورسٹی میں اگر آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، آپ کو لے لیں گے۔ بہت گہرائی کی بات ہے۔ ارلی چائلڈہڈ اتنا اہم وقت ہے، اتنی زندگی کا اہم ترین وقت ہے انسانوں کی، اس لیے ہمیں تجربات نہیں جا سکتے۔ اسی لیے الحمدللہ گزشتہ 25 سال میں الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں یہاں کراچی سے لے کر سوات تک، پاکستان کے کونے کونے میں، دیہاتوں میں جا جا کے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہزاروں ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے۔ اور اس کے بعد کووڈ میں خاص طور کے اوپر جب ہم نے یہ تعلیق کے حوالے سے ایک نئی ہم نے تبدیلی یہ لے کر آئے کہ ہم نے کہا تمام موبائل فونز تو ہیں نا آپ کے پاس، تو اگر ہم سوات نہیں آ سکتے پہاڑوں کے اندر، ہم کبھی نہیں گئے، 10 سال ہو گئے ان اسکولوں کا ہمارے ساتھ چلتے ہوئے، 2500 سادہ اسکول ہیں جن کو ہم نے الحمدللہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور آج وہاں پر ٹرین ٹیچر موجود ہے، ان کا بچہ بھی ایک الگ بچہ ہے۔ پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ تعلیق سے پہلے جو اس کے بڑے بہن بھائیوں نے اسی اسکول سے پڑھا ہے تو وہ تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو یہ جو چھوٹے نے تعلیق کے سسٹم سے پڑھا ہے تو یہ تو چلتے پھرتے ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی کریٹیوٹی الگ ہے، اس کے سوالات ہی الگ ہیں۔ تو اس میں ٹیچرز کو ٹرین کیا، ان کو موبائل فون پہ ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز میں چیزیں ویڈیوز ڈال کر کے بھائی 2 منٹ کی ویڈیو دیکھ لو اگر تم ٹرین نہیں ہو، چونکہ دیکھیے وہاں ٹریننگ کا انتظام نہیں ہے، وہاں تو میٹرک پاس انٹر پاس ٹیچر ہی ہوتی ہے نا۔ تم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ڈگری نہ ہو کم از کم یہ 2 منٹ کی ویڈیو دیکھو اور جا کر ہی 20 منٹ کی کلاس لے لو۔ تو ایسے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز بنائے، اس میں 800 سے زیادہ ویڈیوز ڈال دیں، ان کو ID پاسورڈز دے دیے اور کہا جب موبائل فون تمہارے پاس آ جائے تو اس کے ذریعے سے آپ بچوں کو سکھاؤ دیکھ کر۔ کراچی سے لے کر سوات تک اسکول کی فیس جو ہے نا وہ 50 روپے ہے، یا اسکول کی فیس 25,000 روپے ہے۔ سب جگہ الحمدللہ ایک اسٹینڈرڈائزیشن کرنے کی کوشش کی ہے، ٹیچرز کے جو جملے ہیں وہ سیم ہیں، کراچی سے یہاں سے بنتے ہیں، لیسن پلانس کراچی میں زبردست قسم کی R&D کی ٹیم ہے وہ بناتی ہے، کراچی سے وہ شپ کیے جاتے ہیں، کراچی سے ای میلز کیے جاتے ہیں، پرنٹ آؤٹس بھیجے جاتے ہیں۔ ٹیچر کے ہاتھ میں جو فلیش کارڈ ہے وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے، وہ کراچی کا اسکول ہو، وہ تھر پارکر کا اسکول ہو، وہ پنجاب کا ہو یا وہ سوات کا ہو۔ اسی طریقے سے جو کچھ بھی وہاں پہ بچے کو ورک شیٹس دی جائیں گی سب کچھ اسٹینڈرڈائزڈ ہے۔ یہ نہ ہو کہ کسی اسکول میں اگر انٹرینڈ ٹیچر ہے، کسی اسکول کی اگر فیس کم ہے تو وہاں کے بچے کا تعلیمی معیار نیچے ہو، اور کہیں پر جہاں پہ وسائل ہیں وہ اوپر ہو، یہ نہ ہو۔ کم از کم یہ ہم کر سکتے تھے، جس حد تک الحمدللہ اس پہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ ہم 100 سے زیادہ اسکولوں کو کراچی میں اور کوئی 500 سے زیادہ اسکول باقی ملک میں انشاءاللہ ان کو اپ گریڈ کریں گے۔ ہر اسکول میں ہماری تقریباً کوئی کاسٹ آتی ہے 70 سے 75 ہزار روپے۔ اسکول کو ہم ہر چیز بنی بنائی دیتے ہیں، فلیش کارڈز بنے بنائی دیتے ہیں، لیسن پلانس بنے بنائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پرنٹر ہی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے اسکول میں۔ ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کراچی سے ہم چھاپیں گے، چھاپ کے تمہیں کارگو ڈاک سے بھیجیں گے، بسوں میں لوڈ کروائیں گے۔ ٹیچرز کہنا بس اس کو استعمال کر لے۔ آخری سوال کی طرف آتا ہوں، وہی بچوں کے اور ٹیچرز کے حوالے سے۔ ذیشان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے شہزاد قمر صاحب بات کر رہے ہیں، آپ نے بھی اسی پاکستان کو دیکھا، اسی پاکستان کے حوالے سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے NGOs کے اوپر کام کیا، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، مطلب اگر ہم تعلیم کی طرف آگے جائیں تو؟ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا، اور لاسٹ ایئر جو ہے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ایمرجنسی لگائی ایجوکیشن پہ، اور اس پہ یہ کہا کہ ہم اس کو فوری طور پہ جو ہے یہ جو 24 ملین 25 ملین بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو فوراً ہم جو ہے انرول کریں گے۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں جو چند دنوں پہلے پنجاب کے اندر میرے سامنے سے ایک اشتہار گزرا، اور اس میں یہ تھا کہ 5000 کے قریب اسکولز جو ہیں آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف آپ ایمرجنسی لگا رہے ہیں اور دوسری طرف اسکولز جو ہے آؤٹ سورس کر رہے ہیں، یعنی ایمرجنسی کے اندر تو گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے ہر کام کے اندر۔ آپ نے ان اسکولوں کو اپنے اسکولوں سے جان چھڑا کر کے عام افراد کو، یعنی جو ماسٹرز ہیں یا جن کے اسکولز ہیں یا NGOs ہیں ان کو گود دے دیا۔ گود تو ایمرجنسی کے اندر حکومت کو لینا چاہیے تھا، اور حکومت کو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے تھی جس کے ذریعے سے ان اسکول کے اندر بہتری لائی جاتی۔ کچھ اس قسم کے کنسلٹنٹس کو جو انہوں نے بتایا کہ انگیج کرنا چاہیے تھا، جو اس کو بہتر کرتے، نہ کہ آپ اس سے جان چھڑاتے۔ آپ نے تو اس میں مزید بجٹ لگاتے، یعنی ایمرجنسی کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے مزید اس میں بجٹ لگانا ہے، مزید اس میں چیزیں ڈالنی ہے، یعنی آپ نے اگر اسے اوپر پہنچانا ہے آپ نے تو اس سے ہاتھ چھوڑ دیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایمرجنسی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ اپنے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیں کہ بھائی ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی، اب یہ جائے اور ہمارا کام تو ختم، اب عوام آ جائے اور وہ سنبھال لے اور عوام آگے لے کے چلے، تو یہ ایمرجنسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شہزاد قمر صاحب، وہ سوال
टीचर्स के हवाले से जी हाँ। कि 2 महीने 3 महीने में जो पढ़ाने के बाद छोड़ देती हैं टीचर्स। देखिए पाकिस्तान में टीचर्स के गवर्नमेंट स्कूल में कम छोड़ते हैं, चूँकि वहाँ पे तो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं, तनख्वाह भी ज़्यादा होती है। प्राइवेट स्कूल्स में इसलिए छोड़ देती हैं कि वहाँ पे सैलरीज भी कम होती हैं, टीचर 4 महीने बाद एक टीचर कहती है मैं थक गई हूँ, चूँकि वो ट्रेंड नहीं होती बच्चे को हैंडल करने के बारे में, उसे बच्चों को पढ़ाने तरीके नहीं पता होते। बच्चा तो जाहिर सी बात है, इतना छोटा बच्चा अगर आप उसके लिए ट्रेंड नहीं तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। बड़े को आप डांट देंगे, डबट देंगे, थोड़ा खुद भी सेंसिबल बैठ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे ज़ीशान साहब ने कहा है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मासेस के लेवल पे, जिस पे मीडिया भी एंगेज हो, हुकूमत भी एंगेज हो, जितनी भी बच्चियाँ हैं जिसने इंटर किया हुआ है उन सबको टीचर बनाने की ज़रूरत है। उन सबको मास लेवल के ऊपर टीचर एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग के शॉर्ट कोर्सेज कराने की ज़रूरत है। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो पाकिस्तान भर में इतने सारे स्कूल्स हैं, आप कहीं पहाड़ों में चले वहाँ पर आपको स्कूल मिलेगा, स्कूल खुल गए हैं, उनको टीचर्स मिलेंगे, ट्रेन टीचर। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो सब ने अमली ज़िंदगी में आके जब माँ बनना है उस लड़की ने, तो वो अपने बच्चों की भी ठीक तरबियत कर सकेगी। हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब हम करवाते हैं तो उसमें आधी तो माएँ आती हैं, और लोगों ने कहा कि मैंने ये कोर्स किया, सर्टिफिकेट मिल गया, मैं किसी स्कूल में टीचर के तौर पे जा सकती हूँ, लेकिन आपको पता है मेरे अपने बच्चे के साथ पूरा रवैया बदल गया है, मैं एक अच्छी माँ बन पा रही हूँ, अब मुझे समझ आ गया बच्चा होता क्या है। लिहाजा टीचर्स ट्रेनिंग के एक बड़े कल्चर की, एक बड़ी कैंपेन की, एमरजेंसी की सूरत में जितने भी गर्ल्स कॉलेजेस हैं उन सबके फाइनल ईयर के अंदर तमाम बच्चियों को, चाहे वो साइंस पढ़ रही हूँ, वो आर्ट्स पढ़ रही हूँ, कॉमर्स पढ़ रही हूँ, सबको बच्चों से मुतालिक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर ट्रेनिंग नहीं देते मिसाल के तौर पे और वैसे ही वो टीचर छोड़ के चली जाती तो क्या किया जाए? देखिए इसीलिए हमने इसके लिए काम ये किया है कि स्कूलों के अंदर सिस्टम देना शुरू कर दिया है। हमने इस वक्त LMS देना शुरू कर दिया है कि अगर तो टीचर चली जाती है, नई टीचर आती है, तो अगले दिन आके उसने सिर्फ छोटी सी वीडियो देखनी है। 2.5 मिनट की वीडियो देखकर 45 मिनट की क्लास वो ले सकती है। वो वीडियो दिखाई भी जा सकती है, चूँकि हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन तो घरों के अंदर मौजूद ही है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, उस स्क्रीन टाइम को हमने पॉजिटिवली यूज़ किया है। टीचर्स के पास मोबाइल फ़ोन है, वो उस पर टिकटॉक देख रही होती है, हमने कहा भाई ये वीडियो देख के पढ़ाओ, ये हम कर सकते हैं। सो हमने शहज़ाद कमर साहब बहुत शुक्रिया, ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे जो नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यकीनन आप देख रहे होंगे बच्चों के हवाले से, माँ बाप भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हो उसमें भी बहुत कुछ सीखने के हवाले से शहज़ाद कमर साहब, ज़ीशान साहब ने जिस तरह की बात की, एहतशाम उल हक साहब ने जिस तरह से बात की, तो मैं समझता हूँ कि हमें उसमें से कुछ ना कुछ अगर हासिल हो गया तो हम समझते हैं कि इन मुस्तकबिल के मेहमानों को हम एक बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ा सकते हैं, इसकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से आगे की तरफ लेके चल सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हुआ आया हूँ कि हमें अपने आप का भी एहतसाब करना है और सामने जिससे बात की जा रही है हम उसका भी एहतसाब करें। तो पहले सबसे पहले अपना एहतसाब करेंगे तो हमें अपनी तमाम पिक्चर नज़र आएगी और हमें अपने हिस्से का काम करना है। मुझे भी अपने हिस्से का काम करना है, टीचर्स को भी अपने हिस्से का काम करना है, हुकूमत को भी अपने हिस्से का काम करना है। जब सब मिलकर एक काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल का पाकिस्तान एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है आगे की तरफ बढ़ने के हमारे जितने भी लोग जो है इसके ऊपर दुआएँ कर रहे हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक बेहतरीन पाकिस्तान बनाएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।